آج کی کہانی رشیا کے جنگل میں ایک خاتون کے ساتھ پیش آئے جان لیوا حادثے کی ہے۔ اس حادثے کی مکمل ڈیٹیل اور اصلی فوٹیج دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ 11 مئی 2015 کی شام 55 سالہ نتالیہ رشیا کے ایک جنگل میں اپنی 42 سالہ دوست والیا کے ساتھ برچ کے درخت سے برچ کا رس اکٹھا کر رہی تھی۔ یہ دونوں کافی عرصے سے اس جنگل میں آیا کرتی تھیں، کیونکہ ایک تو اس جنگل میں برچ کے بہت سے درخت تھے اور دوسرا انہیں یہ جگہ بہت ہی پرسکون لگا کرتی تھی۔ نتالیہ اپنے ساتھ اس جنگل میں اپنے پالتو کتے کو بھی لایا کرتی تھی، تاکہ جب تک یہ دونوں رس اکٹھا کریں یہ اس جنگل میں چہل قدمی کر لیا کرے۔ یہ موسم بہار کا وقت تھا، آسمان میں سورج پوری طرح سے چمک رہا تھا۔ برچ کا رس اکٹھا کرنے کے لیے یہ ایک شاندار دن تھا۔ نتالیہ اور والیا آج کے دن کا مکمل لطف اٹھا رہی تھی۔ یہ مختلف برچ کے درختوں میں ڈرل کے ذریعے ایک چھوٹا سا سوراخ کرتی اور پھر اس سوراخ میں ایک چھوٹی سی ٹیوب لگا کر اس کا دوسرا سرا ایک شیشے کی بوتل میں ڈال دیتی۔ برچ کا رس اس چھوٹی سی بوتل کے اندر جمع ہو جایا کرتا تھا۔ اب رس اکٹھا کرتے دوران نتالیہ کو احساس ہوا کہ اس نے اپنی ضرورت جتنا رس اکٹھا کر لیا تھا، تو اب اس نے واپسی کی تیاری کرنے کے لیے اپنا ساز و سامان اکٹھا کرنا شروع کیا۔ سامان اکٹھا کر کے اس نے والیا کی جانب دیکھا تو والیا ایک بڑے سے برچ کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اس میں ڈرل کر رہی تھی تاکہ اس میں سے بھی رس اکٹھا کر سکے۔ تو اب والیا کو کام میں مگن دیکھ اس نے اپنے پالتو کتے کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑانا شروع کی۔ والیا سے تھوڑا ہی دور اسے اپنا کتا نظر آیا جو کہ برچ کے درختوں کے گرد کھیل کود کرتا پھر رہا تھا۔ تبھی اچانک اس کا کتا تھم سا گیا اور اندرون جنگل کی جانب دیکھنے لگا کہ جیسے وہاں اس نے کوئی مشکوک سی چیز دیکھ لی ہو، لیکن نتالیہ اس طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس طرف اس کی نظر کے رستے میں برچ کے بڑے بڑے درخت تھے۔ تو اب اس نے ذرا ہٹ کے اس جانب دیکھنے کی کوشش کی جس جانب اس کا کتا دیکھ رہا تھا۔ ذرا دور اندرون جنگل میں اسے ایک بڑی سی گہرے رنگ کی چیز نظر آئی، لیکن کیونکہ وہ کافی دور تھی تو اسے صحیح سے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ ہے کیا۔ تبھی اچانک وہ بڑی سی چیز اس کے کتے کی طرف ہی بڑھنے لگی۔ ذرا قریب آنے پر اس نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا سا رشین ریچھ تھا جو کہ اس کے کتے پر حملہ کرنے کے لیے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ نتالیہ نے اسی وقت والیا کی جانب دیکھا تو وہ اب بھی برچ کا رس اکٹھا کرنے میں ہی لگی ہوئی تھی۔ نتالیہ خوف کے مارے پوری طرح سے منجمد ہو گئی اور اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ اب کرے کیا، لیکن پھر تبھی اسے احساس ہوا کہ اسے اپنی جان بچانی چاہیے، تو اب یہ واپس مڑ کر پوری تیزی سے دوسری جانب دوڑنے لگی۔ لیکن یہ تھوڑا ہی دور تک بھاگی اور پھر رک کر واپس اس ریچھ کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی اس کے کتے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا کتا وہیں کھڑا تھا اور اس ریچھ پر بھونک رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ریچھ اس کے کتے کو نقصان پہنچا نہیں پا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر نتالیہ نے سوچا کہ اسے اس طرح اپنی دوست اور اپنے پالتو کتے کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے ان کی جان بچانے کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے۔ تبھی اس نے والیا کو مخاطب کرنے کے لیے اونچی اونچی چیخنا چلانا شروع کیا، لیکن والیا جو کہ ذرا اونچا سنتی تھی وہ نہ تو نتالیہ کا چیخنا چلانا سن پائی اور نہ ہی اس کے کتے کا بھونک۔ وہ اب بھی برچ کے اسی بڑے سے درخت سے رس نکالنے میں مگن تھی، لیکن نتالیہ کے چیخنے کی وجہ سے اس ریچھ کا دھیان نتالیہ کی طرف آ گیا اور اب یہ ریچھ اس کتے کو چھوڑ کر نتالیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ ریچھ کو اپنی طرف آتا دیکھ نتالیہ خوف کے مارے جلدی سے مڑ کر دوسری جانب بھاگنے لگی، لیکن یہ زیادہ دور نہ جا سکی۔ وہ ریچھ بڑی ہی تیزی سے اس کے پاس آن پہنچا اور اس ریچھ نے اس کے اوپر چھلانگ لگا کر اسے زمین پر گرا دیا۔ زمین پر گرا کر اس ریچھ نے نتالیہ کی ٹانگ میں اپنے دانت گڑھا دیے اور اس کی ٹانگ کو اسی طرح کھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران نتالیہ کو اپنے قریب ہی پڑی ڈرل نظر آئی
جس کی مدد سے یہ برچ کے درخت میں سوراخ کیا کرتی تھی۔ اس نے وہ ڈرل پکڑی اور اسے چلا کر ریچھ کی آنکھ میں مارنا چاہا، لیکن تبھی وہ ریچھ نتالیہ کی ٹانگ کو چھوڑ کر اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور فوراً ہی دھڑام سے نتالیہ کے سینے پر آن گرا۔ اب یکدم اتنا وزن اپنے سینے پر آن گرنے سے نتالیہ کے ہاتھ سے وہ ڈرل چھوٹ گئی۔ تبھی اس ریچھ نے نتالیہ کو گلے سے دبوچا اور جنگل کے مزید اندر لے جانے کے لیے گھسیٹنے لگا۔ تبھی اچانک والیا اپنے پیچھے پڑی شیشے کی بوتل اٹھانے کے لیے مڑی تو اس نے یہ خوف زدہ منظر دیکھا کہ ایک ریچھ اس کی دوست کو گلے سے دبوچ کر جنگل کے اندر کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ خوف زدہ منظر دیکھ کر والیا پوری طرح سے سن پڑ گئی، لیکن پھر تبھی ہمت کر کے اپنی دوست کی جان بچانے کے لیے اس ریچھ کی طرف بڑھی۔ والیا نے اس ریچھ کو ایک لکڑی سے مارنا شروع کیا، لیکن اس سے اس ریچھ کو کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر والیا نے اسی لکڑی سے اس ریچھ کے سر پر مارا تو اب اس ریچھ نے نتالیہ کو گلے سے چھوڑ دیا اور والیا کی طرف مڑا۔ لیکن جیسے ہی یہ ریچھ والیا کی طرف مڑا، کیونکہ اس کا چہرہ نتالیہ کے خون سے پوری طرح سے لت پت تھا، یہ دیکھ کر والیا پوری طرح سے خوف زدہ ہو گئی اور خوف کے مارے ہی پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ لیکن تبھی یہ دیکھ کر کہ اب یہ ریچھ والیا کو نقصان پہنچانے والا تھا، نتالیہ نے دوبارہ سے چیخنا چلانا شروع کیا کہ یہ ریچھ والیا کی طرف نہ جائے، واپس میری طرف آ جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ نتالیہ کی چیخیں سن کر یہ ریچھ واپس سے نتالیہ کی طرف مڑا اور اس کو کندھے سے پکڑ کر جنگل کے اندر کی طرف لے گیا۔ والیا فوراً سے اپنی گاڑی کی طرف بھاگی اور اپنی گاڑی میں پڑا فون نکال کر اس نے پولیس اور امدادی ٹیمز کو کال کی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد پولیس اور امدادی ٹیمز کے اہلکار وہاں آن پہنچے۔ والیا ان پولیس والوں اور امدادی ٹیمز کے اہلکاروں کو ساتھ لے کر اسی جگہ چلی گئی جہاں اس نے اپنی دوست کو آخری دفعہ دیکھا تھا۔ اسی جگہ سے پولیس والوں نے نتالیہ کی تلاش شروع کی۔ اس جگہ سے تھوڑا ہی دور جانے پر ایک برچ کے ہی درخت کے پیچھے سے نتالیہ کا پالتو کتا نمودار ہوا۔ پولیس والوں کو دیکھ کر یہ کتا اسی درخت کی پچھلی جانب چلا گیا کہ جیسے یہ پولیس والوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا ہو۔ پولیس والے بھی فوراً سے اس کتے کے پیچھے گئے۔ وہاں انہیں نتالیہ ایک جھاڑی کے اندر بری طرح سے زخمی حالت میں ملی۔ نتالیہ کے جسم کو جگہ جگہ سے کھایا جا چکا تھا، لیکن یہ ابھی بھی زندہ تھی۔ ریچھ اسی طرح اپنے شکار کو زندہ ہی کھانا شروع کر دیا کرتے ہیں اور پھر اسے زندہ ہی کہیں چھپا دیا کرتے ہیں تاکہ اس کا گوشت تازہ رہے۔ نتالیہ کو بھی اس ریچھ نے بعد میں کھانے کے لیے زندہ چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کی دوست والیا اور اس کے پالتو کتے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ نتالیہ کو قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، جہاں کچھ دیر ایڈمٹ رہنے کے بعد نتالیہ کے زخم پوری طرح سے ٹھیک ہو گئے، لیکن اپنے ساتھ پیش آئے اس جان لیوا حادثے کی وجہ سے نتالیہ پر بہت گہرا نفسیاتی اثر ہوا۔ اب اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید سنسنی خیز کہانیوں کا مزہ اٹھانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کو فالو کریں۔